اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھا کرو اور سلام پڑھا کرو اور ان کی بات کو بھی تسلیم کیا کرو۔ قرآن کریم میں عربی میں درود کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ صلاۃ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی، تو صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کو بھی صلاۃ کہتے ہیں عربی میں، اقیم الصلاۃ، اور درود شریف کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ صلاۃ کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اللہ درود پڑھتے ہیں، یہ صلاۃ کا لفظ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ فرشتے درود پڑھتے ہیں، یہ صلاۃ کا لفظ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ انسان درود پڑھتے ہیں، لیکن ہر ایک کا مطلب الگ الگ ہے۔ اللہ کے صلاۃ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی تعریف کرتے ہیں، اللہ اپنے رسول کی تعریف کرتے ہیں، اور فرشتوں اور انسانوں کی طرف جب نسبت ہوتی ہے کہ فرشتے درود پڑھتے ہیں یا انسان درود پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے یا انسان اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان پر اپنا خصوصی رحم فرما۔ اللہ سے رحمت کی دعا طلب کرنا، اس کو درود کہتے ہیں، اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد یا ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا خصوصی رحم فرما، اپنا خصوصی فضل فرما۔ یہ مطلب ہے درود شریف کا۔ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ درود پڑھتے ہیں، کوئی بھی درود شریف جب پڑھا جاتا ہے تو در حقیقت اللہ سے دعا کی جا رہی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ ان پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، اس آیت کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ درود پڑھو، صلو علیہ۔ اس کے علاوہ جب کسی مجلس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مبارک آئے تو پہلی دفعہ درود کا پڑھنا واجب ہے۔ جب بھی کسی مجلس میں حضور کا ذکر ہو، پہلی دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنا واجب ہے۔ پھر اگر اس مجلس میں بار بار ذکر آتا رہے تو بار بار درود پڑھنا مستحب ہے۔ اگر کوئی پڑھے گا تو ثواب ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پوری مجلس میں ایک دفعہ بھی حضور کا نام آنے کے بعد بھی وہ نہیں پڑھتا تو گناہگار ہوگا۔ ایک تو یہ شرعی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے کہ درود شریف کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں یا احادیث میں ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ایک مسلمان کی زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں، ہمیں کیوں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول پہ درود پڑھیں، اس کی حکمت کیا تھی، وجہ کیا تھی۔ علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں مختلف وجوہات ذکر کی ہیں جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے، اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے۔
پہلی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی انسانیت پر احسانات وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. انسان کو انسان بنانے والی ہستی وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی ہے. انسان کو انسانیت کا سلیقہ، جینے کا سلیقہ، زندگی گزارنے کا ڈھنگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھایا ہے. پھر جو آدمی مسلمان ہو اس پر حضور کے احسانات اور زیادہ ہیں، اور یہ احسانات ایسے نہیں ہیں کہ 1 2 3 4 کر کے گنوا دیے جائیں کہ یہ 4 احسان ہیں، یہ 5 احسان ہیں. ہمیں دنیا میں جو خیر، جو نیکی کی توفیق، جو عبادت کی توفیق، جو اچھا کام اللہ نے ہمارے ذریعے سے کروایا یا قیامت تک اللہ کسی انسان کے ذریعے کروائیں گے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت ہے. یہ تعلیمات ان کی ہیں، یہ رہنمائی ان کی ہے، یہ ہدایات ان کی ہیں. ایک پڑوسی اگر کسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں کہ وہ خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، ایسا آدمی مومن نہیں. تو اب بھوکے کے پیٹ میں جو کھانا جا رہا ہے، اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو شاید کوئی نہ کھلاتا. اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تعلیمات نہ ہوتی کہ پڑوسی کا کیا حق ہے، تو شاید کوئی پڑوسی کا خیال نہ کرتا. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا شاید میراث میں بھی پڑوسی کا حصہ ہوگا. جس طرح اولاد کا حصہ ہوتا ہے میراث میں، پڑوسی کا بھی شاید حصہ ہوگا کہ پڑوسی کو میراث میں اتنا حصہ دینا ہے. یہ ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. والدین کا حق ہے، والدین کی رسپیکٹ کرنی ہے، والد کا احترام، والدہ کا احترام. اب اگر ایک والد کا احترام مسلم معاشرے میں کیا جا رہا ہے، ایک والد جب اپنی سن رسیدگی کی عمر کو پہنچتا ہے، بزرگی کی عمر کو پہنچتا ہے، تو جہاں یورپ کے کلچر میں ان کو اولڈ ہومز کے اندر بھیج دیا جاتا ہے، وہاں ایک مسلمان اپنے اس والد کو اپنے لیے جنت کا دروازہ سمجھتا ہے، اپنی اس والدہ کے قدموں میں اپنے لیے جنت سمجھتا ہے. یہ جو والدہ کو رسپیکٹ، یہ احترام، یہ مقام، یہ مرتبہ ملا ہے، یہ حضور کی برکت سے ملا ہے. یہ حضور نے بتایا کہ تمہارا والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے. یہ حضور نے بتایا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. نہ حضور یہ ہدایت، یہ رہنمائی دیتے، نہ والد اور والدہ کو یہ احترام اور یہ رسپیکٹ ملتا. ایک بہن کا کیا حق ہے، ایک بھائی کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، ملازم کا کیا حق ہے، بڑے کا کیا حق ہے، چھوٹے کا کیا حق ہے. ہر انسان کو دنیا میں ایک مسلمان اگر صحیح طریقے سے زندگی گزارے اور ہر شخص کو اس کا حق دے، تو جو دنیا میں جہاں جہاں جس کو حق مل رہا ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے مل رہا ہے، آپ کی تعلیمات کی برکت سے مل رہا ہے. آپ نے فرمایا ناپ تول میں کمی مت کرو، ملاوٹ مت کرو، دھوکہ مت دو. من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا، جس نے ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں. اگر کوئی معاشرہ ملاوٹ شدہ چیزوں سے محفوظ ہو سکتا ہے، دھوکہ دہی سے محفوظ ہو سکتا ہے، حضور کی تعلیمات کی برکت سے محفوظ ہوگا. یہ چند مثالیں ہیں. آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں اس کو اپلائی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور کے احسانات گنے نہیں جا سکتے کہ ہم پہ کیا احسان ہے حضور کا. اور یہ تو دنیا میں احسان. پھر قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو احسانات ہیں، سب سے بڑا احسان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی امت کے لیے شفاعت، کہ حضور قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے. اس وقت جب انبیاء بھی نفسی نفسی کا ورد کریں گے، جب انبیاء بھی یہ کہیں گے کہ یا اللہ میری حفاظت کر، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے. نفسی نفسی کا مطلب ہے یا اللہ میری جان بخشی کر دے، میری جان خلاصی کر دے، میری جان چھڑوا دے. یہ نفسی نفسی کا مطلب ہے.
اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام امتی امتی کی صدا لگائیں گے کہ یا اللہ میری امت کو بخش. یہ جو ہم اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے نا، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. یہ جو مقام محمود ہے، یہ وہ مقام محمود ہے جس مقام پر حضور اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے. ہم یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود عطا فرما. محمود یہ حمد سے نکلا ہے، حمد تعریف کو کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب سارے انبیاء معذرت کر لیں گے لوگوں سے کہ ہم اللہ سے مطالبہ دعا نہیں کر سکتے کہ آپ حساب کتاب شروع کریں، اور سب بالآخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوگوں کو ریفر کریں گے کہ ان کے پاس جائیں. تو حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا میں سجدے میں گر کر اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جو حمد و ثنا نہ اس وقت سے پہلے کسی نے بیان کی ہوگی، نہ اس وقت کے بعد کوئی بیان کر سکے گا. میں ایسے الفاظ میں اللہ کی تعریف سجدے میں گر کے کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطا اشفع تشفع. اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام محمود ہے، یہ وہ مقام الحمد ہے. آپ نے فرمایا بیدی لواء الحمد، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں حمد و ثنا کا جھنڈا ہوگا. جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا در حقیقت اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم احسان کا بدلہ تو ادا نہیں کر سکتے. ہم کون ہوتے ہیں احسان کا بدلہ ادا کرنے والے؟ ہماری کیا اوقات؟ لیکن ایک احساس انسان کے دل میں بیدار ہوتا ہے کہ میں کیوں درود پڑھ رہا ہوں. اور دوسری اہم بات، یہ بات بھی اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضور کو اللہ کی رحمت کی ضرورت تو ہے لیکن ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول پر اللہ کی رحمت آلریڈی ہوتی ہے. جب اللہ نے رسول بنا دیا تو رحمت کر دی. یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اگر ہم یہ دعا نہ پڑھیں اللہ نے یہ مقام محمود پھر بھی عطا کرنا ہے حضور کو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک بادشاہ ہو اور بادشاہ کا بیٹا ہے شہزادہ کوئی. اب ہر والد اپنے بیٹے کو نوازتا ہے، ہر والد چاہتا ہے میں اپنے بیٹے کو پیسے دوں، اس کو گاڑی خرید کے دوں، اس پہ احسانات کروں، اس کی تربیت کروں، اس کو تعلیم دلواؤں. اب بادشاہ کے ملازمین میں سے کوئی ملازم اٹھ کے بادشاہ کو کہے کہ آپ اپنے بیٹے کو یہ والی گاڑی دلوا دیجئے، بادشاہ ویسے ہی دلوانا چاہتا ہے. لیکن ملازمین میں سے کوئی اٹھ کے بادشاہ کو سفارش کر دے کہ آپ شہزادے کو یہ والی گاڑی دلوا دیجئے تو بادشاہ خوش ہو جائے گا. وہ کہے گا یہ گاڑی تو اس کو میں ویسے ہی دلوا رہا تھا، تم نے سفارش کی، یہ انعام تم لے لو. کچھ انعام اس ملازم کو دے دے گا جو اس شہزادے کی سفارش کر رہا ہوگا کہ تم میرے بیٹے کی سفارش کر رہے ہو تو میں تو اس کو ویسے ہی پیسے دوں گا، میں تو ویسے ہی گاڑی خرید کے دوں گا، میں تو ویسے ہی اس پہ احسان کروں گا. تم نے سفارش کی تو یہ اتنے پیسے میری طرف سے تمہیں انعام. اللہ کے رسول پر اللہ کی رحمت طے شدہ ہے. جب ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ اپنے رسول پر رحمت فرما، گویا ہم اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ مجھ پہ بھی کچھ رحم فرما دے. یہی وجہ ہے کہ آپ اگر کسی آدمی کو اس کے دشمن کے لیے کہیں گے، ایک آدمی ہے جس کو وہ قتل کرنا چاہتا ہے، جس کے وہ جان کا دشمن ہے، آپ اس کو کہیں کہ آپ اس کو گاڑی دلوا دیجئے تو وہ کہے گا میں اس کو بعد میں قتل کروں گا، پہلے تمہیں قتل کروں گا. قرآن کریم میں آتا ہے اسی وجہ سے
کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر شرک کی حالت میں دنیا سے گیا، اس کے لیے آپ یہ دعا نہیں کر سکتے یا اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو منع کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے فرمایا لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے یہ۔ وجہ کیا ہے کہ جب انسان کسی مشرک کے لیے دعا کرتا ہے، وہ دعا تو قبول نہیں ہوگی، اس دعا کرنے کی وجہ سے وہ خود اللہ کی نظر میں مبغوض بن جائے گا۔ تو اللہ کے دوست کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت آپ پر بھی ہو جائے گی۔ اور مشرک جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اس کے مرنے کے بعد، ایک تو ہے کوئی زندہ آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں تو کرنی چاہیے، ایک ہے اس کے مرنے کے بعد جب آپ کو یقینی طور پہ پتا ہے کہ وہ شرک کی حالت میں مرا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ یہ درود شریف کے اندر دوسری حکمت ہے کہ انسان جب درود پڑھتا ہے اللہ اس کے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں تو دعا میں آپ پر کتنا درود پڑھا کروں؟ آپ نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہو۔ انہوں نے فرمایا کیا میں اپنی دعا کا 1/4 حصہ درود شریف کے لیے خاص کر دوں؟ آپ نے فرمایا ما شئت، تمہاری مرضی، لیکن اگر زیادہ کرو تو اور اچھا ہے۔ انہوں نے کہا نصف دعا درود شریف پر مشتمل ہو، یہ کافی ہے؟ آپ نے فرمایا جو تمہاری مرضی، اگر اور بڑھا دو تو اور اچھا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجعل لک صلاتی کلہ، میں اپنی ساری دعا میں آپ پر درود پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہ کام کر لو گے اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اللہ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ آپ کی دنیا کے مسائل پریشانیوں کو حل کر دے گا۔ اسی لیے اس حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی پریشان ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے اولاد کی، بچوں کی، مالی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے، وہ درود شریف کی کثرت کرے، اس کی برکت سے اللہ پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا البخیل من اذا ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ علماء نے لکھا ہے کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے اندر سے بخل کی بیماری نکال دیتے ہیں۔ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے اندر سے کنجوسی اور بخل کی بیماری نکال دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کنجوس ہوں، میں بخیل ہوں، وہ اللہ کے رسول پر درود پڑھے، اس کی برکت سے اللہ اس کے دل سے یہ بیماری ختم فرما دیں گے۔ اور ایک اہم بات درود شریف کی اہمیت کے حوالے سے جو علماء نے لکھا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کا مطلب ہے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ اپنے رسول پر خصوصی رحمت فرما۔ اس کا مطلب اللہ کے رسول بھی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے رسول بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ درود شریف میں رسول سے دعا نہیں مانگی جاتی، رسول کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں تو کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی شیخ، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی پیر، وہ کتنا محتاج ہوگا اللہ کی رحمت کا۔
تو جس طرح اللہ کے رسول کے لیے اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، اللہ کے رسول سے مانگنا جائز نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی اللہ سے مانگی جائے گی، اولیاء اللہ یا نیک بندوں سے دعا نہیں مانگی جائے گی۔ درود شریف خود اس چیز کا رد کرتا ہے۔ جب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اپنے رسول پر رحمت فرما، تو جب اللہ کے رسول کے لیے دعا کر رہے ہیں تو یہ دعا تو بطریق اولا غیر رسول کے لیے ہوگی کہ یا اللہ اپنے نیک بندوں پر رحمت فرما۔ ہم التحیات میں پڑھتے ہیں نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ ہم پر ہمیں سلامتی عطا فرما اور اللہ کے تمام نیک بندوں کو سلامتی عطا فرما۔ یہ دعا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما اور اپنے سارے نیک بندوں کو سلامتی عطا فرما۔ تو درود شریف اس چیز کو مزید پختہ کرتا ہے، مزید اس چیز کو مضبوط کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی، میری قبر کو عید کی جگہ، تقریبات کی جگہ، عرس کی جگہ، دھمال اور قوالی کی جگہ نہ بنانا، مجھ پر درود پڑھنا، فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید کی اور تقریبات کی اور اس طرح کی محفلوں کی جگہ مت بنانا۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح 10 دفعہ اور رات کو 10 دفعہ مجھ پہ درود پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ صبح 10 دفعہ درود شریف پڑھ لے اور رات کو 10 دفعہ درود شریف پڑھ لے، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا ان من افضل ایامکم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے، اس لیے جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ ویسے تو انسان کو پورے ہفتے معمول رکھنا چاہیے، لیکن جمعے کے دن خصوصی طور پر اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔ جمعے کے دن کی کچھ خاص عبادات ہیں، ایک تو نماز جمعہ، یہ جمعے کے دن کی خاص عبادت ہے، باقی دنوں میں نہیں ہے۔ اسی طرح درود شریف کثرت سے پڑھنا یہ جمعے کی خصوصی عبادت ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنا یہ جمعے کی خصوصی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے حضور نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر اس میں اللہ سے مانگا جائے تو اللہ ضرور اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اکثر محققین علماء نے لکھا ہے کہ وہ گھڑی مغرب سے پہلے کی جو گھڑی ہوتی ہے، عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے جمعے کے دن، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس میں جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہ جمعے کی خاص عبادات ہیں۔ اور پھر ہر دعا سے پہلے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، مسجد میں آئے، دعا شروع کی اور فوراً دعا شروع کر دی، جیسے ہی ہاتھ اٹھائے فوراً اللہ سے مانگنا شروع کر دیا بغیر درود پڑھے۔ آپ نے فرمایا اس شخص نے دعا میں جلدی کی۔ اور پھر آپ نے طریقہ سکھایا کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کے بعد اللہ کے رسول پر درود پڑھا جائے اور پھر اللہ سے اپنی حاجات مانگی جائے اور پھر آخر میں پھر درود پڑھا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دعا جب اٹھتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان موقوف اور معلق رہتی ہے جب تک اس کو درود شریف کا جیک نہ لگا دیا جائے، جب تک اس کے ساتھ درود شریف کو شامل نہ کر دیا جائے۔ جب دعا کے ساتھ درود شریف شامل ہو جائے تو وہ دعا آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے۔ اور علماء نے اس میں حکمت لکھی ہے کہ وجہ کیا ہے۔
دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے کی حکمت کیا ہے؟ بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ درود شریف ایسی دعا ہے جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، یہ دعا آلریڈی قبول شدہ ہے، آلریڈی ایکسیپٹڈ ہے، کہ اللہ نے اپنے رسول پر، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم کرتے ہیں، پھر جب آپ کہتے ہیں تو یہ تو قبول شدہ دعا ہے۔ تو جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں اس کا مطلب آپ اللہ سے ایک ایسی دعا کر رہے ہیں جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب اس کے بعد آپ کوئی دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ ایک دعا کو قبول کر دیں اور ایک کو رد کر دیں۔ جب اللہ اس کو قبول کریں گے تو اس کو بھی ساتھ ہی قبول کر دیں گے۔ اسی لیے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب اذان کے بعد، حدیث میں آتا ہے نا کہ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ مسنون ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ پوری جو دعا ہے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا بھی مسنون ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، اور حی علی الصلاۃ کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اذان ختم ہونے کے بعد دعا پڑھی جائے۔ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا آپ اگر درود پڑھیں گے قیامت کے دن میری شفاعت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اذان کی دعا پڑھنے کے بعد اور درود شریف پڑھنے کے بعد انسان کو اپنے لیے بھی کوئی دعا کرنی چاہیے، یہ قبولیت کا وقت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے یہ بھی مقبول ہے، قبول شدہ ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے یہ بھی قبول شدہ ہے، اگر آپ اس کے بعد کوئی دعا کریں گے اللہ اپنی رحمت سے اس کو بھی قبول کر دیں گے۔ اور دوسری وجہ حدیث میں آتا ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تم جہاں سے بھی مجھ پہ درود پڑھو اللہ کے فرشتے وہ درود مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول پر درود پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود پڑھا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ حضور جواب میں دعا دیتے ہیں۔ حضور کا جواب کیا ہے؟ حضور جواب میں اپنے اس امتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جس وقت آپ نے درود پڑھا اس وقت آپ کو حضور نے دعا دی، جب حضور نے آپ کو دعا دی اور آپ نے اللہ سے دعا کی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ ہے درود شریف کی برکت اگر آپ اس کو دعا کے اندر شامل کریں۔ اور ایک آخری بات کہ درود شریف پڑھتے وقت پورا درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مختصر درود ہے، کوئی بھی درود پڑھیں پورا پڑھیں، منہ کے اندر اس کو چبائیں اور کھائیں نہیں۔ پوری باتیں ہم کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو پتہ نہیں عجیب عجیب طریقوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لکھنے کی باری آتی ہے تو صاد لکھ دیتے ہیں، سلام لکھ دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی نے والد محترم کی جگہ واو لکھ دیا ہو، والدہ محترمہ کی جگہ واو لکھ دیا ہو، کہ جہاں پر بھی واو آئے گا اس کا مطلب والد محترم ہوگا؟ دنیا میں کہیں کسی نام کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کی باری آتی ہے تو پڑھنے میں بھی بخل، لکھنے میں بھی بخل۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک عادت یہ بنانی چاہیے کم از کم صبح 10 دفعہ اور مغرب کے بعد 10 دفعہ، اور اگر 100 دفعہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے۔ اور جمعے کے دن خصوصیت کے ساتھ، جب آپ کو پتہ چلے جمعے کا دن آئے تو آپ کے لاشعور میں، آپ کے ذہن میں یہ میسج آئے کہ آج میں نے درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے، اور آپ اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ آپ کے بچے، آپ کے گھر والے اس کا اہتمام کریں۔ حضور نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ آپ اگر یہ کرتے ہیں تو آپ کے سارے غم ختم ہو جائیں گے، گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور ایک بات کہ جب خطبے کے دوران درود شریف پڑھا جائے
جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو، یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ جب امام کے سامنے کھڑے ہو کے اذان دی جاتی ہے، اس اذان کے شروع ہونے سے لے کر آخر تک بات کرنا منع اور ناجائز ہے۔ جب دوسری اذان شروع ہو گئی آپ بات نہیں کر سکتے۔ یہ جو جمعے کی 2 رکعتیں ہیں نا، یہ تو اصل میں ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، یہ 2 کیسے ہو گئیں؟ یہ 2 رکعتیں خطبے میں ضم ہو گئی ہیں کہ یہ خطبہ گویا 2 رکعتیں خطبہ ہے اور 2 رکعتیں نماز ہیں۔ خطبے کے احکام نماز کے احکام کی طرح ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر خطبے کے دوران کوئی آدمی بات کر رہا ہے نا اور آپ اس کو کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، تو آپ کا ثواب بھی گیا۔ یعنی خطبے کے دوران کوئی بات کر رہا ہے اور آپ نے اسی خطبے کے دوران اس کو کہا چپ ہو جاؤ، آپ کا ثواب بھی گیا۔ خطبے کے دوران بات کرنا، جب اذان ہو رہی ہو اس وقت بات کرنا، یہ منع ہے جمعے کی جب اذان ہو رہی ہو۔ اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو دوسری اذان، تو اس کا جواب بھی دل ہی دل میں دینا چاہیے، زبان سے نہیں دینا چاہیے۔ جمعے کی دوسری اذان، اور جب خطبے کے دوران حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آئے تو درود بھی دل ہی دل میں پڑھنا چاہیے، زبان سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی اوقات میں جو مسنون، جب بھی کوئی درود شریف پڑھنے کے بہت سے مواقع ہیں، کس کس موقع پہ پڑھنا چاہیے وہ پھر کبھی موقع ہوگا انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ روایات میں کہاں کہاں سے ثابت ہیں کس کس موقع پر درود شریف پڑھا جائے۔ لیکن خطبے کے دوران اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ نہ تو بات کرنی ہے اور نہ اپنی زبان کو حرکت دینی ہے۔ جب خطبہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ بات بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خطبے کے دوران اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھا کرو اور سلام پڑھا کرو اور ان کی بات کو بھی تسلیم کیا کرو۔ قرآن کریم میں عربی میں درود کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ صلاۃ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی، تو صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کو بھی صلاۃ کہتے ہیں عربی میں، اقیم الصلاۃ، اور درود شریف کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ صلاۃ کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اللہ درود پڑھتے ہیں، یہ صلاۃ کا لفظ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ فرشتے درود پڑھتے ہیں، یہ صلاۃ کا لفظ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ انسان درود پڑھتے ہیں، لیکن ہر ایک کا مطلب الگ الگ ہے۔ اللہ کے صلاۃ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی تعریف کرتے ہیں، اللہ اپنے رسول کی تعریف کرتے ہیں، اور فرشتوں اور انسانوں کی طرف جب نسبت ہوتی ہے کہ فرشتے درود پڑھتے ہیں یا انسان درود پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے یا انسان اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان پر اپنا خصوصی رحم فرما۔ اللہ سے رحمت کی دعا طلب کرنا، اس کو درود کہتے ہیں، اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد یا ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا خصوصی رحم فرما، اپنا خصوصی فضل فرما۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ اللہ نے سکھایا ہے۔ پھر جو آدمی مسلمان ہو اس پر حضور کے احسانات اور زیادہ ہیں، اور یہ احسانات ایسے نہیں ہیں کہ 1 2 3 4 کر کے گنوا دیے جائیں کہ یہ 4 احسان ہیں، یہ 5 احسان ہیں۔ ہمیں دنیا میں جو خیر، جو نیکی کی توفیق، جو عبادت کی توفیق، جو اچھا کام اللہ نے ہمارے ذریعے سے کروایا یا قیامت تک اللہ کسی انسان کے ذریعے کروائیں گے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت ہے۔ یہ تعلیمات ان کی ہیں، یہ رہنمائی ان کی ہے، یہ ہدایات ان کی ہیں۔ ایک پڑوسی اگر کسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں کہ وہ خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، ایسا آدمی مومن نہیں۔ تو اب بھوکے کے پیٹ میں جو کھانا جا رہا ہے، اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو شاید کوئی نہ کھلاتا۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تعلیمات نہ ہوتی کہ پڑوسی کا کیا حق ہے، تو شاید کوئی پڑوسی کا خیال نہ کرتا۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا شاید میراث میں بھی پڑوسی کا حصہ ہوگا۔ جس طرح اولاد کا حصہ ہوتا ہے میراث میں، پڑوسی کا بھی شاید حصہ ہوگا کہ پڑوسی کو میراث میں اتنا حصہ دینا ہے۔ یہ ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں۔ والدین کا حق ہے، والدین کی رسپیکٹ کرنی ہے، والد کا احترام، والدہ کا احترام۔ اب اگر ایک والد کا احترام مسلم معاشرے میں کیا جا رہا ہے، ایک والد جب اپنی سن رسیدگی کی عمر کو پہنچتا ہے، بزرگی کی عمر کو پہنچتا ہے، تو جہاں یورپ کے کلچر میں ان کو اولڈ ہومز کے اندر بھیج دیا جاتا ہے، وہاں ایک مسلمان اپنے اس والد کو اپنے لیے جنت کا دروازہ سمجھتا ہے، اپنی اس والدہ کے قدموں میں اپنے لیے جنت سمجھتا ہے۔ یہ جو والدہ کو رسپیکٹ، یہ احترام، یہ مقام، یہ مرتبہ ملا ہے، یہ حضور کی برکت سے ملا ہے۔ یہ حضور نے بتایا کہ تمہارا والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ یہ حضور نے بتایا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ نہ حضور یہ ہدایت، یہ رہنمائی دیتے، نہ والد اور والدہ کو یہ احترام اور یہ رسپیکٹ ملتا۔ ایک بہن کا کیا حق ہے، ایک بھائی کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، ملازم کا کیا حق ہے، بڑے کا کیا حق ہے، چھوٹے کا کیا حق ہے۔ ہر انسان کو دنیا میں ایک مسلمان اگر صحیح طریقے سے زندگی گزارے اور ہر شخص کو اس کا حق دے، تو جو دنیا میں جہاں جہاں جس کو حق مل رہا ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے مل رہا ہے، آپ کی تعلیمات کی برکت سے مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ناپ تول میں کمی مت کرو، ملاوٹ مت کرو، دھوکہ مت دو، من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا، جس نے ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر کوئی معاشرہ ملاوٹ شدہ چیزوں سے محفوظ ہو سکتا ہے، دھوکہ دہی سے محفوظ ہو سکتا ہے، حضور کی تعلیمات کی برکت سے محفوظ ہوگا۔ یہ چند مثالیں ہیں، آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں اس کو اپلائی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور کے احسانات گنے نہیں جا سکتے، کہ ہم پہ کیا احسان ہے حضور کا۔ اور یہ تو دنیا میں احسان، پھر قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو احسانات ہیں، سب سے بڑا احسان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی امت کے لیے شفاعت، کہ حضور قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ اس وقت جب انبیاء بھی نفسی نفسی کا ورد کریں گے، جب انبیاء بھی یہ کہیں گے کہ یا اللہ میری حفاظت کر، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ نفسی نفسی کا مطلب ہے یا اللہ میری جان بخشی کر دے، میری جان خلاصی کر دے، میری جان چھوڑوا دے، یہ نفسی نفسی کا مطلب ہے۔ اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام امتی امتی کی صدا لگائیں گے کہ یا اللہ میری امت کو بخش۔ یہ جو ہم اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے نا، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف المیعاد. یہ جو مقام محمود ہے، یہ وہ مقام محمود ہے جس مقام پر حضور اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے. ہم یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مقام محمود عطا فرما. محمود یہ حمد سے نکلا ہے، حمد تعریف کو کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب سارے انبیاء معذرت کر لیں گے لوگوں سے کہ ہم اللہ سے مطالبہ دعا نہیں کر سکتے کہ آپ حساب کتاب شروع کریں، اور سب بالآخر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف لوگوں کو ریفر کریں گے کہ ان کے پاس جائیں، تو حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا میں سجدے میں گر کر اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جو حمد و ثنا نہ اس وقت سے پہلے کسی نے بیان کی ہوگی، نہ اس وقت کے بعد کوئی بیان کر سکے گا. میں ایسے الفاظ میں اللہ کی تعریف سجدے میں گر کے کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطى اشفع تشفع. اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام محمود ہے، یہ وہ مقام الحمد ہے. آپ نے فرمایا بیدی لواء الحمد، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں حمد و ثنا کا جھنڈا ہوگا. جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات کا در حقیقت اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم احسان کا بدلہ تو ادا نہیں کر سکتے. ہم کون ہوتے ہیں احسان کا بدلہ ادا کرنے والے؟ ہماری کیا اوقات؟ لیکن ایک احساس انسان کے دل میں بیدار ہوتا ہے کہ میں کیوں درود پڑھ رہا ہوں. اور دوسری اہم بات، یہ بات بھی اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضور کو اللہ کی رحمت کی ضرورت تو ہے لیکن ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول پر اللہ کی رحمت آلریڈی ہوتی ہے. جب اللہ نے رسول بنا دیا تو رحمت کر دی. یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، اگر ہم یہ دعا نہ پڑھیں اللہ نے یہ مقام محمود پھر بھی عطا کرنا ہے حضور کو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک بادشاہ ہو اور بادشاہ کا بیٹا ہے شہزادہ کوئی. اب ہر والد اپنے بیٹے کو نوازتا ہے، ہر والد چاہتا ہے میں اپنے بیٹے کو پیسے دوں، اس کو گاڑی خرید کے دوں، اس پہ احسانات کروں، اس کی تربیت کروں، اس کو تعلیم دلواؤں. اب بادشاہ کے ملازمین میں سے کوئی ملازم اٹھ کے بادشاہ کو کہے کہ آپ اپنے بیٹے کو یہ والی گاڑی دلوا دیجئے، بادشاہ ویسے ہی دلوانا چاہتا ہے. لیکن ملازمین میں سے کوئی اٹھ کے بادشاہ کو سفارش کر دے کہ آپ شہزادے کو یہ والی گاڑی دلوا دیجئے تو بادشاہ خوش ہو جائے گا. وہ کہے گا یہ گاڑی تو اس کو میں ویسے ہی دلوا رہا تھا، تم نے سفارش کی، یہ انعام تم لے لو. کچھ انعام اس ملازم کو دے دے گا جو اس شہزادے کی سفارش کر رہا ہوگا کہ تم میرے بیٹے کی سفارش کر رہے ہو تو میں تو اس کو ویسے ہی پیسے دوں گا، میں تو ویسے ہی گاڑی خرید کے دوں گا، میں تو ویسے ہی اس پہ احسان کروں گا. تم نے سفارش کی تو یہ اتنے پیسے میری طرف سے تمہیں انعام. اللہ کے رسول پر اللہ کی رحمت طے شدہ ہے. جب ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ اپنے رسول پر رحمت فرما، گویا ہم اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ مجھ پہ بھی کچھ رحم فرما دے. یہی وجہ ہے کہ آپ اگر کسی آدمی کو اس کے دشمن کے لیے کہیں گے، ایک آدمی ہے جس کو وہ قتل کرنا چاہتا ہے، جس کے وہ جان کا دشمن ہے، آپ اس کو کہیں کہ آپ اس کو گاڑی دلوا دیجئے تو وہ کہے گا میں اس کو بعد میں قتل کروں گا، پہلے تمہیں قتل کروں گا. قرآن کریم میں آتا ہے اسی وجہ سے کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. کوئی آدمی اگر شرک کی حالت میں دنیا سے گیا، اس کے لیے آپ یہ دعا نہیں کر سکتے یا اللہ اس کی مغفرت فرما. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا.
اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو منع کیا. جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی, یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے, اللہ نے فرمایا لیس من اہلک, یہ تیرا بیٹا نہیں ہے, تیرے اہل میں سے نہیں ہے یہ. وجہ کیا ہے کہ جب انسان کسی مشرک کے لیے دعا کرتا ہے وہ دعا تو قبول نہیں ہوگی, اس دعا کرنے کی وجہ سے وہ خود اللہ کی نظر میں مبغوض بن جائے گا. تو اللہ کے دوست کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت آپ پر بھی ہو جائے گی. اور مشرک جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے اس کے مرنے کے بعد, ایک تو ہے کوئی زندہ آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں تو کرنی چاہیے, ایک ہے اس کے مرنے کے بعد جب آپ کو یقینی طور پہ پتا ہے کہ وہ شرک کی حالت میں مرا ہے, اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی. یہ درود شریف کے اندر دوسری حکمت ہے کہ انسان جب درود پڑھتا ہے اللہ اس کے مسائل کو حل کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی, یا رسول اللہ میں آپ پر درود پڑھتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں تو دعا میں آپ پر کتنا درود پڑھا کروں؟ آپ نے فرمایا ما شئت, جتنا چاہو. انہوں نے فرمایا کیا میں اپنی دعا کا 1/4 حصہ درود شریف کے لیے خاص کر دوں؟ آپ نے فرمایا ما شئت, تمہاری مرضی, لیکن اگر زیادہ کرو تو اور اچھا ہے. انہوں نے کہا نصف دعا درود شریف پر مشتمل ہو, یہ کافی ہے؟ آپ نے فرمایا جو تمہاری مرضی, اگر اور بڑھا دو تو اور اچھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجعل لک صلاتی کلہ, میں اپنی ساری دعا میں آپ پر درود پڑھوں گا. آپ نے فرمایا اگر تم یہ کام کر لو گے اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک, اللہ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا, تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ ترمذی کی روایت ہے کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ آپ کی دنیا کے مسائل پریشانیوں کو حل کر دے گا. اسی لیے اس حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی پریشان ہے, کوئی پریشانی آ گئی ہے اولاد کی, بچوں کی, مالی اعتبار سے, کاروباری اعتبار سے, وہ درود شریف کی کثرت کرے, اس کی برکت سے اللہ پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا البخیل من اذا ذکرت عنده فلم يصلی علی, وہ شخص بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے. علماء نے لکھا ہے کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے اندر سے بخل کی بیماری نکال دیتے ہیں. جب انسان درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے اندر سے کنجوسی اور بخل کی بیماری نکال دیتے ہیں. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کنجوس ہوں, میں بخیل ہوں, وہ اللہ کے رسول پر درود پڑھے, اس کی برکت سے اللہ اس کے دل سے یہ بیماری ختم فرما دیں گے. اور ایک اہم بات درود شریف کی اہمیت کے حوالے سے جو علماء نے لکھا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. درود شریف پڑھنے سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. درود شریف پڑھنے کا مطلب ہے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ اپنے رسول پر خصوصی رحمت فرما. اس کا مطلب اللہ کے رسول بھی اللہ کے محتاج ہیں, اللہ کے رسول بھی اللہ کے محتاج ہیں. درود شریف میں رسول سے دعا نہیں مانگی جاتی, رسول کے لیے دعا مانگی جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رسول کے لیے دعا مانگی جاتی ہے, اللہ سے مانگی جاتی ہے. تو جب اللہ کے رسول اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں تو کوئی ولی, کوئی بزرگ, کوئی شیخ, کوئی مفتی, کوئی عالم, کوئی پیر, وہ کتنا محتاج ہوگا اللہ کی رحمت کا. تو جس طرح اللہ کے رسول کے لیے اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے, اللہ کے رسول سے مانگنا جائز نہیں ہے, اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی اللہ سے مانگی جائے گی.
اولیاء اللہ یا نیک بندوں سے دعا نہیں مانگی جائے گی. درود شریف خود اس چیز کا رد کرتا ہے. جب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اپنے رسول پر رحمت فرما، تو جب اللہ کے رسول کے لیے دعا کر رہے ہیں تو یہ دعا تو بطریق اولا غیر رسول کے لیے ہوگی کہ یا اللہ اپنے نیک بندوں پر رحمت فرما. ہم التحیات میں پڑھتے ہیں نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ ہم پر ہمیں سلامتی عطا فرما اور اللہ کے تمام نیک بندوں کو سلامتی عطا فرما. یہ دعا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما اور اپنے سارے نیک بندوں کو سلامتی عطا فرما. تو درود شریف اس چیز کو مزید پختہ کرتا ہے، مزید اس چیز کو مضبوط کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی، میری قبر کو عید کی جگہ، تقریبات کی جگہ، عرس کی جگہ، دھمال اور قوالی کی جگہ نہ بنانا، مجھ پر درود پڑھنا. فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید کی اور تقریبات کی اور اس طرح کی محفلوں کی جگہ مت بنانا. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح 10 دفعہ اور رات کو 10 دفعہ مجھ پہ درود پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. صبح 10 دفعہ درود شریف پڑھ لے اور رات کو 10 دفعہ درود شریف پڑھ لے، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا ان من افضل ایامکم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے، اس لیے جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. اس حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ ویسے تو انسان کو پورے ہفتے معمول رکھنا چاہیے، لیکن جمعے کے دن خصوصی طور پر اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کثرت سے درود شریف پڑھا جائے. جمعے کے دن کی کچھ خاص عبادات ہیں. ایک تو نماز جمعہ، یہ جمعے کے دن کی خاص عبادت ہے، باقی دنوں میں نہیں ہے. اسی طرح درود شریف کثرت سے پڑھنا یہ جمعے کی خصوصی عبادت ہے. سورہ کہف کی تلاوت کرنا یہ جمعے کی خصوصی عبادت ہے. اسی طریقے سے حضور نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر اس میں اللہ سے مانگا جائے تو اللہ ضرور اس دعا کو قبول کرتے ہیں. اکثر محققین علماء نے لکھا ہے کہ وہ گھڑی مغرب سے پہلے کی جو گھڑی ہوتی ہے، عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے جمعے کے دن، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس میں جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. یہ جمعے کی خاص عبادات ہیں. اور پھر ہر دعا سے پہلے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، مسجد میں آئے، دعا شروع کی اور فوراً دعا شروع کر دی. جیسے ہی ہاتھ اٹھائے فوراً اللہ سے مانگنا شروع کر دیا بغیر درود پڑھے. آپ نے فرمایا اس شخص نے دعا میں جلدی کی. اور پھر آپ نے طریقہ سکھایا کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کے بعد اللہ کے رسول پر درود پڑھا جائے اور پھر اللہ سے اپنی حاجات مانگی جائے اور پھر آخر میں پھر درود پڑھا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دعا جب اٹھتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان موقوف اور معلق رہتی ہے جب تک اس کو درود شریف کا جیک نہ لگا دیا جائے، جب تک اس کے ساتھ درود شریف کو شامل نہ کر دیا جائے. جب دعا کے ساتھ درود شریف شامل ہو جائے تو وہ دعا آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے. اور علماء نے اس میں حکمت لکھی ہے کہ وجہ کیا ہے، دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے کی حکمت کیا ہے. بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ درود شریف ایسی دعا ہے جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے.
جب ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، یہ دعا آلریڈی قبول شدہ ہے، آلریڈی ایکسیپٹڈ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم کرتے ہیں، پھر جب آپ کہتے ہیں تو یہ تو قبول شدہ دعا ہے۔ تو جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں اس کا مطلب آپ اللہ سے ایک ایسی دعا کر رہے ہیں جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب اس کے بعد آپ کوئی دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ ایک دعا کو قبول کر دیں اور ایک کو رد کر دیں۔ جب اللہ اس کو قبول کریں گے تو اس کو بھی ساتھ ہی قبول کر دیں گے۔ اسی لیے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب اذان کے بعد، حدیث میں آتا ہے نا کہ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ مسنون ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ پوری جو دعا ہے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا بھی مسنون ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، اور حی علی الصلاۃ کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اذان ختم ہونے کے بعد دعا پڑھی جائے۔ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا آپ اگر درود پڑھیں گے قیامت کے دن میری شفاعت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اذان کی دعا پڑھنے کے بعد اور درود شریف پڑھنے کے بعد انسان کو اپنے لیے بھی کوئی دعا کرنی چاہیے، یہ قبولیت کا وقت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے یہ بھی مقبول ہے، قبول شدہ ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے یہ بھی قبول شدہ ہے، اگر آپ اس کے بعد کوئی دعا کریں گے اللہ اپنی رحمت سے اس کو بھی قبول کر دیں گے۔ اور دوسری وجہ حدیث میں آتا ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تم جہاں سے بھی مجھ پہ درود پڑھو اللہ کے فرشتے وہ درود مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول پر درود پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود پڑھا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ حضور جواب میں دعا دیتے ہیں۔ حضور کا جواب کیا ہے؟ حضور جواب میں اپنے اس امتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جس وقت آپ نے درود پڑھا اس وقت آپ کو حضور نے دعا دی، جب حضور نے آپ کو دعا دی اور آپ نے اللہ سے دعا کی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ ہے درود شریف کی برکت اگر آپ اس کو دعا کے اندر شامل کریں۔ اور ایک آخری بات کہ درود شریف پڑھتے وقت پورا درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مختصر درود ہے، کوئی بھی درود پڑھیں پورا پڑھیں، منہ کے اندر اس کو چبائیں اور کھائیں نہیں، پوری باتیں ہم کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو پتہ نہیں عجیب عجیب طریقوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لکھنے کی باری آتی ہے تو صاد لکھ دیتے ہیں، سلام لکھ دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی نے والد محترم کی جگہ واو لکھ دیا ہو، والدہ محترمہ کی جگہ واو لکھ دیا ہو، کہ جہاں پر بھی واو آئے گا اس کا مطلب والد محترم ہوگا؟ دنیا میں کہیں کسی نام کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کی باری آتی ہے تو پڑھنے میں بھی بخل، لکھنے میں بھی بخل، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک عادت یہ بنانی چاہیے کم از کم صبح 10 دفعہ اور مغرب کے بعد 10 دفعہ، اور اگر 100 دفعہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے۔ اور جمعے کے دن خصوصیت کے ساتھ، جب آپ کو پتہ چلے جمعے کا دن آئے تو آپ کے لاشعور میں، آپ کے ذہن میں یہ میسج آئے کہ آج میں نے درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے، اور آپ اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ آپ کے بچے، آپ کے گھر والے اس کا اہتمام کریں۔ حضور نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ آپ اگر یہ کرتے ہیں تو آپ کے سارے غم ختم ہو جائیں گے، گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور ایک بات کہ جب خطبے کے دوران درود شریف پڑھا جائے، جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو، یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ جب امام کے سامنے کھڑے ہو کے اذان دی جاتی ہے، اس اذان کے شروع ہونے سے لے کر آخر تک بات کرنا منع اور ناجائز ہے۔
جب دوسری اذان شروع ہو گئی آپ بات نہیں کر سکتے. یہ جو جمعے کی 2 رکعتیں نا، یہ تو اصل میں ظہر کی 4 رکعتیں ہیں. یہ 2 کیسے ہو گئیں؟ یہ 2 رکعتیں خطبے میں ضم ہو گئی ہیں کہ یہ خطبہ گویا 2 رکعتیں خطبہ ہے اور 2 رکعتیں نماز ہیں. خطبے کے احکام نماز کے احکام کی طرح ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر خطبے کے دوران کوئی آدمی بات کر رہا ہے نا اور آپ اس کو کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، تو آپ کا ثواب بھی گیا. یعنی خطبے کے دوران کوئی بات کر رہا ہے اور آپ نے اسی خطبے کے دوران اس کو کہا چپ ہو جاؤ، آپ کا ثواب بھی گیا. خطبے کے دوران بات کرنا، جب اذان ہو رہی ہو اس وقت بات کرنا، یہ منع ہے جمعے کی جب اذان ہو رہی ہو. اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو دوسری اذان، تو اس کا جواب بھی دل ہی دل میں دینا چاہیے، زبان سے نہیں دینا چاہیے. جمعے کی دوسری اذان. اور جب خطبے کے دوران حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آئے تو درود بھی دل ہی دل میں پڑھنا چاہیے، زبان سے نہیں پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ باقی اوقات میں جو مسنون، جب بھی کوئی درود شریف پڑھنے کے بہت سے مواقع ہیں، کس کس موقع پہ پڑھنا چاہیے وہ پھر کبھی موقع ہوگا انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ روایات میں کہاں کہاں سے ثابت ہیں کس کس موقع پر درود شریف پڑھا جائے. لیکن خطبے کے دوران اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ نہ تو بات کرنی ہے اور نہ اپنی زبان کو حرکت دینی ہے. جب خطبہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ بات بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. خطبے کے دوران اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.